السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامرین۔ ناظرین، 11 نومبر کو بہاولپور یونیورسٹی نے ایک اسپیشل کنویکیشن کا انعقاد کیا، جس میں پاکستان کے معروف و مشہور شاعر شاکر شجاع آبادی کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی۔ ناظرین، شاکر شجاع آبادی سرائکی زبان کے بہت مشہور شاعر ہیں۔ شاکر شجاع آبادی کے حوالے سے اگر آپ کو علم نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ شاکر شجاع آبادی کی جتنی بھی شاعری ہیں وہ غریب، مظلوم، کمزور اور لوگوں کے لیے، اور وہ ہمیشہ مذمتی شاعری کرتے ہیں۔ وہ غریبوں کی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ ظلم کے نظام کے حوالے سے ہمیشہ عام آدمی کی آواز بن کے انہوں نے پوری زندگی ہی یہ شاعری کی ہے۔ گزشتہ 11 نومبر کو جب ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا جا رہا تھا تو یہ خبر سن کر پورے پاکستان میں، خاص کر ان کے چاہنے والے لوگ، جن میں بشمول مختلف زبانوں کے لوگ، بہت خوشی کا اظہار کیا۔ ناظرین، چونکہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور میری زبان جو ہے وہ نہ تو اردو ہے، نہ ہندکو ہے، نہ ہی سرائکی ہے۔ میں ایک ایسی زبان بولنے والا ہوں جس کا ان جو زبان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ہمارے ہاں شنیا سپیکرز، میں ذاتی طور پر ہماری جو زبان ہے وہ شنیا زبان ہم بولتے ہیں۔ اب شنیا اور زبان ہو یا اردو ہو، اس میں اور سرائکی میں بہت ایک بڑا فرق ہے۔ میں شاکر شجاع آبادی صاحب کے ہمیشہ جو سرائکی ہمارے دوست یونیورسٹیز میں رہے ہیں یا جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے مختلف یونیورسٹیز میں، جو ہمارے سوشل سرکل میں جو دوست تھے، وہ ہمیشہ اس کی شاعری ہمیں سناتے تھے۔ پھر ہم نے بھی ان کو شاعری کہیں پڑھا، تھوڑا بہت سمجھے، پھر ان سے اکثر ان کے الفاظ کے مطلب ان سے پوچھتے ہیں۔ ایک ہے تو بولنے میں ہمیں مشکل ضرور ہوتی، لیکن ان کی جو شاعری ہے کمال کی شاعری ہوتی ہے۔ ناظرین، شاکر شجاع آبادی پاکستان کے ان چند شعراء میں سے ہیں جو مذمت کی شاعری کرتے ہیں۔ میری جتنی جو علم ہے، جتنا میرے پاس انفارمیشن ہے، اس کے مطابق اس وقت موجودہ پاکستان میں اس سے زیادہ مذمتی شاعر کوئی موجود نہیں ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے شاکر شجاع آبادی غریب لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں، غریب لوگوں کی ایشوز کی بات کرتے ہیں، وہ چاہے مذہبی دقیانوسی سوچ رکھنے والوں کے خلاف ہو، وہ سیاسی سوچ رکھنے والوں کے خلاف ہو۔ اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اس کے بدلے میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ شاکر شجاع آبادی کا جو گھر ہے، اگر آپ اس کے حوالے سے آپ کوئی سرائکی ریجن سے کوئی آپ کے جاننے والا ذرا ان سے پوچھ لیں تو وہ ایک انتہائی جو ہے پرانا ایک کچے گھر میں اس نے پوری زندگی گزاری ہے۔ ریاست نے جب اپنے مفادات اٹھانے ہوئے، جب ریاست کو چاہیے کہ اس کی مارکیٹنگ کروانی ہے، ریاست کو جب ضرورت پڑی کہ اس کے نام کے اوپر اپنی کمپین، الیکشن کمپین کروانے، تو انہوں نے ہمیشہ اس کو کوئی نہ کوئی ڈگری یا کسی قسم کے کوئی پیسے یا چیک، ایسے کوئی جعلی قسم کی نوائسات دینے کی کوشش کی۔ لیکن اس دفعہ بہاولپور یونیورسٹی نے ڈاکٹر شاکر شجاع آبادی صاحب کو ایک ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو دی، اس سے جو ہے نا ایک بہت حوصلہ افزا اور انتہائی بہترین اقدام ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر شاکر شجاع آبادی کے میں ایک آپ کو 2 مصرے ان کے سناتا ہوں، 4 لائنیں، جو میں چونکہ نیٹو لینگویج نہیں ہے میری زبان، میں سرائکی نہیں بولتا، بٹ میں کوشش کروں گا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو آپ معاف کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مالک رعایت کر نمازاں رات دیاں کر ڈے، جو روٹی شام دی پوری کریندے شام تھی ویندن، جو روٹی شام دی پوری کریندے شام تھے وینن، میں شاکر بھک دمارا ہاں مگر حاتم تو گھٹ کائی نی، قلم خیرات ہے میری چلیندی شام تھی ویندن۔ اس کی جو شاعری ہے اس میں موسٹلی، یعنی کہ اس میں بھی ان کے جو یہ جو 2 شعر ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ یا اللہ کہ جو نمازیں ہیں وہ ساری اکٹھی کر کے رات پہ ایک وقت فکس کر لے، کیونکہ ملک میں جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی یہ حالت ہے کہ جو مزدور طبقہ اس کو وقت نہیں ملتا کہ وہ نمازیں پڑھیں۔ ایسے سسٹم کے حوالے سے ان کی بہت بڑی شاعری ہے اور اس کی پوری زندگی اسی جدوجہد میں گزری۔ شاکر شجاع آبادی کے حوالے سے ریاست پاکستان نے ہمیشہ ظلم و بربریت کی انتہا کی ہے۔
اس کی بیماری میں کبھی اس کی ٹریٹمنٹ اس طرح سے نہیں دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے ہو یا مرکزی حکومت ہو، پاکستان نے ہمیشہ جو ملک کے نامور فنکار ہیں یا جو بڑے ہمارے معزز شعراء ہیں انہوں کو کبھی عزت نہیں دی، چاہے وہ حبیب جالب ہو یا اس سے پہلے جان ایلیا ہو یا جتنے بھی جو بڑے شعراء ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آج تک کوئی عزت نہیں ملی۔ مرنے کے بعد ضرور ان کے نام کے اوپر مارکیٹنگ کر کے اپنے دکانیں چمکاتے ہیں، ان کے چرن ضرور بیچتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے زندگی میں ان کے مسائل کبھی بھی ختم ہوتے نظر نہیں آتے۔ ناظرین، شاکر شجاع آبادی صاحب کے حوالے سے جو کنوکیشن بہاولپور یونیورسٹی نے انعقاد کیا تھا، اس میں ایک ایسی سمجھ لے کہ ایک ایسی ڈنڈی ماری گئی ہے یا ایک ایسا جو ساتھ انہوں نے ڈاکٹر شاکر شجاع آبادی کے ساتھ ایک ایسے بندے کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی ہے، وہ اس وقت پاکستان میں سمجھ لے ایک انتہائی سمجھ لے ایک انتہائی قسم کا کنفیوز یا انفرادیت پسند سے بھرا ہوا ایک صحافی ہیں، یا جن کی پوری زندگی میں ہمیشہ چمچہ گیری سمجھ لے، یا اس نے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی اعلی کاری کی، یا نظام کے حوالے سے اس نے ہمیشہ اعلی کاری کا رول ادا کیا ہے، اس قسم کے ایک شخص کو بھی اس یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی ہے۔ اب شاکر شجاع آبادی کے ساتھ ان کو ملا کر اور ان کی ہی پروٹوکول کیا گیا ہے، جو کہ انتہائی قسم کی افسوسناک ہے اور جو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاکر شجاع آبادی کے ساتھ جاوید چودھری جیسے جو شخصیات ہیں، جو موقع پرست یا جو سسٹم کے اعلی کار ہیں، ان لوگوں کو اس کو بھی جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دینا، یہ ایک جو تھی انتہائی غلط اور ایک ناقص فیصلہ ضرور تھا۔ ایک اسپیشل کنوکیشن بلا کر اور آپ شاکر شجاع آبادی صاحب کو اگر رسپیکٹ دینے تھے تو ایسے میں جاوید چودھری کو کس بنیاد کے اوپر ڈگری دی گئی؟ جب اس حوالے سے میں نے وہاں کے مقامی جو ریسرچرز ہیں، پروفیسر، ان سے بات کی تو ان کا یہی اس حوالے سے جو ذرائع نے یہی کہا کہ اسپیشلی اس جناب کو مشہور کروانے کے لیے، کیونکہ ابھی الیکشن میں شاید اس سے کوئی اپنے مفادات لینے، اور جاوید چودھری کا جو مین رول ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں صرف یہ تھا کہ جاوید چودھری نے بہاولپور یونیورسٹی سے پڑھا ہے، باقی 0 پوائنٹ کے نام سے انہوں نے پوری زندگی کالم لکھے ہیں جس میں ہمیشہ انہوں نے انفرادیت کو ہی بھر دیا ہے۔ اس نے ہمیشہ انفرادیت کا چرن بیچ کر قوم کے اندر اجتماعی شعور کو تقسیم کیا۔ وہ مسائل کو انفرادی بنیاد کے اوپر لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک مسئلہ نظام یا سسٹم کی وجہ سے جو پیدا ہوتا ہے، اس پہ اس کے نیگیٹو اثرات ہمیشہ آتے ہیں۔ بہرحال جاوید چودھری کے حوالے سے میں یہاں مزید بات نہیں کروں گا، چونکہ میرا وہ موضوع سخن ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر شاکر شجاع آبادی صاحب، جن کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی، اس لیے میں ان کو ڈاکٹر بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت دے، اور اس طرح کی جو شاعر ہیں وہ ہماری قوم اور اس ملت پہ ان کے سائے ہمیشہ دائم و قائم رہے۔ آنے والے وقتوں میں بھی ان کے طرح کے اور بھی شعراء اللہ تعالیٰ پیدا کرے جو اس قوم کے اندر ایک مزاحمتی سیاست پیدا کرنے کا شعور دے اور ایک مزاحمتی سیاست پیدا کرنے کی شاعری کریں، نہ کہ چاپلوسی، عاشقی اور معشوقی قسم کے فضول قسم کے لغات جو شاعری کر کے وقت گزارنے سے بچیں۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔